بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وبدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل إلى الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري رحمه الله ونفعنا بعلومه آمين، أنه قال: باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقول الله جل ذكره: إنا كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وبه قال حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعنهم على المنبر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نقل فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے. جیسی نیت ہوگی، جیسا ارادہ ہوگا، عمل اسی نیت اور ارادے کے اعتبار سے معتبر ہوتا ہے. یعنی اگر دل کا یہ جذبہ اور خیال اور احساس اور ارادہ، اسی کو نیت کہتے ہیں، کہ کسی کام کو کرنے کا مقصد کیا، کیوں کر رہے ہیں یہ کام ہم. جیسے آپ سب حضرات یہاں کیمپ میں جمع ہیں، تو کیوں جمع ہیں، کیوں آئے ہیں یہاں، اندر مقصد کیا ہے، غرض کیا ہے، نیت کیا ہے آپ کی. یہی ہے نیت، یہی ہے ارادہ. کسی بھی کام کرنے کی جو وجہ ہوتی ہے اس کو نیت کہا جائے گا. پانی پیتے ہیں ہم، پیاس لگی ہوئی ہے، کیا مقصد ہے کہ پیاس بجھے، اسی نیت سے پانی پیتے ہیں. پیاس بڑھے اس نیت سے نہیں پیتے، پیاس بجھے، ہماری تشنگی ختم ہو ہماری. اسی طرح کھانا کھاتے ہیں ہم تاکہ بھوک مٹے ہماری، وہ جو پیٹ میں بھوک کی کیفیات ہے وہ ختم ہو اور ہمیں تسلی ہو. سوتے ہیں ہم، مقصد اور نیت یہ ہے کہ وہ جو تھکن ہے، تعب ہے، تکلیف ہے، بے خوابی کی، وہ دور ہو اور ہمیں آرام ملے اور ہم تازہ دم ہو جائیں. وہ جو پریشانیاں ہیں نیند کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ ختم ہوں اور ہمیں پھر نشاط، اطمینان، چستی، پھرتی یہ پیدا ہو. اسی طرح آپ حضرات کھیلتے، کھیلنے کا مقصد کیا، نیت کیا، اس کا بھی یہی مقصد ہے کہ ہمارے اندر جو سستی ہے وہ دور ہو اور ہمارے اندر چستی پیدا ہو، نشاط پیدا ہو اور قوت پیدا ہو. اس لیے آپ حضرات کیا کرتے ہیں، کھیلتے ہیں. بعض لوگ کھیلتے ہیں شور مچانے کے لیے، مقصد صرف شور مچانا ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا، ہنگامہ ایک ہاؤ ہو، اسی مقصد سے کھیلتے ہیں. تو جو مقصد ہوتا ہے اس کو نیت کہتے ہیں.
آپ حضرات نماز پڑھتے ہیں اور اس میں طے ہے کہ نیت کرنی چاہیے، اگر نیت نہیں ہوگی تو نماز نہیں ہوگی، نیت ہوگی تو نماز ہوگی۔ تو نیت ہم کرتے ہیں کہ اللہ کے لیے قبلہ رو ہو کر 2 رکعت نماز یا 3 رکعت نماز یا 4 رکعت نماز اس امام کی اقتداء میں اللہ کے لیے ادا کرتا ہوں، تو یہ نیت ہوتی ہے، ارادہ ہوتا ہے، اس ارادے کے ساتھ ہم نماز پڑھتے ہیں۔ اسی طرح رمضان میں روزے رکھتے ہیں، اصوم غدا لک، کل جو آ رہی ہے اس رات کے گزرنے کے بعد اس میں روزہ رکھوں گا، دن بھر نہ کچھ کھاؤں گا نہ پیوں گا، یہ بھی اللہ کے لیے کروں گا۔ تو اس طرح کسی بھی کام کے پیچھے جو مقصد ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ نیت کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں یہی ارشاد فرمایا ہے کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، جیسی نیت کرے گا آدمی ویسا نتیجہ مرتب ہوگا۔ اچھی نیت ہوگی، اچھا پھل ملے گا، خدا نخواستہ کسی کی نیت بری ہوگی ویسا ہی برا نتیجہ ظاہر ہوگا۔ اس روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیتوں کو صحیح کرنے اور نیتوں کو درست کرنے، نیتوں میں خلوص پیدا کرنے، نیتوں میں للہیت اور اللہ کے لیے کرنے کا جو حصہ ہے، جز ہے، پہلو ہے، اس کو لانے کی طرف اشارہ دیا ہے، توجہ دلائی ہے کہ آدمی جو بھی کام کرے اپنی نیت کو صحیح کرے۔ گھر کی قید میں تھے، ہم سب لوگ نکل کر یہاں مدرسے میں پہنچ گئے اس لیے کہ ذرا کھیلیں گے، کودیں گے، کچھ آزادی کریں گے اور کچھ شور مچائیں گے، ہنگامے کریں گے، اس مقصد سے آئے ہیں تو وہی مقصد پورا ہوگا۔ اور اگر یہ مقصد ہے کہ یہ ایک اسلامی کیمپ ہے، چاہے سمر میں ہو چاہے سردی میں ہو، تو اس کیمپ سے ہم کچھ حاصل کریں گے، اللہ کی باتیں معلوم ہوں گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو سنیں گے اور اپنی زندگی کے اندر ان چیزوں کو پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ نیت ہوگی تو وہی نتیجہ ملے گا، وہی پھل ملے گا، اور اگر وہ نیت تھی تو وہی پھل ملے گا۔ کچھ شور مچا لیں گے، ہنگامے کر لیں گے، کھیلیں گے، کودیں گے، حاصل کچھ نہیں ہوگا۔ انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ آدمی جیسی نیت کرتا ہے ویسا نتیجہ ظاہر ہوتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلائی ہے۔ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، آدمی جو نیت کرے گا وہی پائے گا، جس کا ارادہ کرے گا وہ حاصل کر لے گا۔ یہ 2 جملے محدثین کرام اس کی طرف بہت متوجہ ہیں اور فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے پہلے جملے میں بھی وہی بات ارشاد فرمائی کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور دوسرے جملے میں بھی یہی فرمایا کہ جو نیت کرے گا وہ پائے گا آدمی۔ تو کیا ایک ہی بات دوسرے انداز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دہرائی ہے اور اسی کی طرف توجہ دلائی ہے؟ ہو سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ایک ہی بات ایک بار ایک انداز سے کہی جائے اور اسی بات کو دہرایا جائے دوسری طرح سے تاکہ تاکید ہو اس کی۔ ایسا ہوتا ہے، اور ادب کا یعنی فصاحت اور بلاغت کا ایک درجہ یہ بھی ہے جسے تاکید کہتے ہیں، ایک انداز سے ایک بات کہنا اور اسی بات کو دوسرے انداز سے دہرانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہو سکتا ہے،
لیکن اگر دوسرے جملے میں کوئی نئی بات ہے اور کوئی نیا مفہوم ہے، کوئی نیا مطلب ہے، تو یہ بہت اونچے درجے کی بات ہوتی ہے۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی میں جہاں اور تمام کمالات موجود تھے عزیزان گرامی، وہیں گفتگو کا بھی اونچے درجے کا معیار آپ کو حاصل تھا۔ حضور جو گفتگو فرماتے تھے وہ بہت اونچی گفتگو ہوتی تھی، اعلیٰ درجے کی گفتگو، ایک ایک لفظ میں ایک ایک مطلب نکلتا تھا۔ ایسی بہترین گفتگو، ایسا بہترین انداز اور معنی اور مطلب کی کثرت اور بہتات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو میں یہ سب کچھ ہوتا تھا۔ آپ نے سنا، اردو میں کہتے ہیں سمندر کو کوزے میں بند کرنا۔ آپ حضرات نے بھی سنا ہوگا، انگریزی ماحول میں رہتے بستے ہیں آپ، لیکن اپنی زبان کو بھی نظر انداز نہ کیجیے۔ آپ کی زبان اردو جو ہے، جسے گھر میں آپ بولتے ہیں یا وہ بھی نہیں بولتے آج کل، ممی ڈیڈی یہی چلتا ہے، یا امی ابا بھی چلتا ہے، نہیں بولیے، تو اس زبان کو بھی نہ بھولیے آپ لوگ۔ تو سمندر کو کوزے میں بند کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہت معانی، بہت مطالب، لمبی چوڑی بات چھوٹے سے جملے میں بیان کر دینا ہے۔ چھوٹا سا مختصر سا جملہ اور اس میں معانی کا سمندر۔ کوزے میں سمندر آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا، لیکن آتا ہے اس طرح۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں اور بہت سی خصوصیات عطا فرمائی گئیں، وہاں بولنے کا یہ انداز بھی آپ کو عطا فرمایا گیا، جسے جوامع الکلم کہتے ہیں عربی میں۔ حدیث میں یہ لفظ آیا ہے، اوتیت جوامع الکلم، مجھے ایسی گفتگو دی گئی جو مفاہیم کو جامع ہوگی۔ ایک جملہ ہوگا لیکن سمندر ہوگا معانی کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے جملے میں ارشاد فرمایا کہ نیتوں کو صحیح کیجئے، درست کیجئے، اور دوسرے جملے میں ارشاد فرمایا کہ آدمی کو وہی ملتا ہے جو وہ چاہتا ہے، جس کا وہ ارادہ کرتا ہے، جس کی وہ نیت کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی کام کریں آپ، لیکن مختلف چیزوں کو اس میں شامل کر لیں آپ، تو وہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے آپ کو ملیں گی۔ اللہ کی طرف سے آپ کو وہ سب چیزیں ملیں گی۔ اگر ایک چیز کا ارادہ کریں گے تو ایک چیز ملے گی، اور اگر 10 باتیں آپ سوچیں کہ مجھے یہ بھی اور یہ بھی اور یہ بھی اور یہ بھی، مثلاً یہی کیمپ میں آپ آئے، آپ نے یہ ارادہ کیا کہ میں کچھ قرآن سیکھوں گا، تو قرآن سیکھ جائیں گے آپ۔ اور اگر آپ نے یہ ارادہ بھی کیا کہ کچھ حدیثیں بھی سنوں گا، اس کے معانی اور مطالب بھی سمجھوں گا، یاد کروں گا، تو یہ بھی آپ کو حاصل ہو جائے گا۔ اور اگر آپ نے یہ ارادہ بھی کیا کہ 3 دن کے اس کیمپ میں رہ کر میں نماز باجماعت تکبیر تحریمہ کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کروں گا، اور اس طرح میں اس کی عادت ڈالوں گا تاکہ آئندہ زندگی میں اس پر پابند رہوں، تو یہ بھی آپ کو حاصل ہو سکتا ہے۔ مختلف چیزیں اگر آپ یہاں رہتے ہوئے آتے ہوئے اپنے ارادے میں شامل کریں گے تو وہ ساری چیزیں آپ کو حاصل ہو سکیں گی۔ آپ نے یہ ارادہ بھی کیا کہ یہاں رہتے ہوئے میں بڑوں کا ادب کروں گا، ادب کرنا سیکھوں گا، جو آئیں گے یہاں اور رہیں گے یہاں اور آپ کی تربیت کریں گے، ان کی عظمت دل میں پیدا کروں گا، ان کی عزت کروں گا، ادب کروں گا، اور اس طرح بڑوں کا ادب کرنا سیکھوں گا، تو یہ بھی آپ کو حاصل ہو جائے گا۔ مجھ سے چھوٹے چھوٹے ساتھی ہوں گے، میں ان کے ساتھ شفقت سے پیش آؤں گا، اور اس طرح یہ چیز بھی۔ تو مختلف باتیں اگر آپ اپنی نیت میں شامل کریں گے اور اس کا ارادہ کریں گے
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ سب چیزیں آپ کو مل جائیں گی، حاصل ہوں گی، اللہ کی طرف سے عطا کی جائیں گی، ہم کو تو ارادہ کرنا ہے بس۔ مثلا محدثین کرام لکھتے ہیں کہ نماز پڑھنے کے لیے آدمی گھر سے باوضو ہو کر نکلتا ہے اور مسجد میں پہنچتا ہے، نماز پڑھ لیتا ہے۔ ارادہ کیا ہوا اس کا کہ میں ظہر کی فرض نماز اللہ کے لیے پڑھنے کے لیے مسجد میں جانا چاہتا ہوں، نماز پڑھی آ گیا تو یہ فریضہ ادا ہو گیا۔ لیکن اگر اس فریضے کی ادائیگی کے ساتھ اس نے اور باتیں بھی شامل کی اپنے ارادے میں، مثلا حدیث میں آتا ہے کہ جب مصلی گھر سے مسجد کی طرف چلتا ہے تو ہر قدم پر ایک نیکی ملتی ہے، ہر قدم پر ایک گناہ مٹتا ہے، ہر قدم پر ایک درجہ بلند ہوتا ہے۔ اس کا بھی ارادہ کیا اس نے کہ میں جا رہا ہوں اللہ کے گھر کی طرف، میرے ہر قدم پر مجھے نیکی ملنی ہے، گناہ مٹنا ہے، درجہ بلند ہونا ہے، تو یہ ارادہ کر کے چلے گا، وہ بے خبری میں نہیں، غفلت میں نہیں، ہنستے کھیلتے کودتے نہیں، باتیں کرتے ہوئے نہیں، بلکہ اس ارادے اور تصور اور خیال کے ساتھ کہ میں اللہ کے گھر کی طرف جا رہا ہوں، میرے ہر قدم پر مجھے نیکی ملنی ہے، گناہ میرا مٹنا ہے، درجہ تو یہ ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر وہ اس خیال سے مسجد میں آئے کہ محلے کے ہمارے دوست احباب مصلی ہوں گے، ان سے ملوں گا، ان کو سلام کروں گا، ان سے مصافحہ کروں گا، ان کی خیریت دریافت کروں گا، حالات معلوم کروں گا، تو یہ چیز بھی اگر اس نے اپنے ارادے میں شامل کی تو اس کا اجر بھی ملے گا، اسے ثواب بھی ملے گا اسے۔ اگر خیال اس نے یہ بھی کیا کہ اگر معلوم ہوا کہ ہمارے فلاں ساتھی اچانک بیمار ہو گئے ہیں خدا نخواستہ، تو ان کی عیادت کو جاؤں گا، ان کی مزاج پرسی کروں گا، ان کی خیریت معلوم کروں گا، یہ ثواب بھی حاصل ہوگا۔ مسجد میں پہنچتا ہوں میں، ابھی نماز میں کچھ دیر ہے، میں نماز کے انتظار میں بیٹھوں گا تو نماز پڑھنے والے کا ثواب مجھے ملتا رہے گا، یہ ارادہ بھی کیا اس نے۔ اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ منتظر صلاۃ بحکم مصلی ہے، نماز کا انتظار کرنے والا نماز پڑھنے والے کے حکم میں ہے۔ اسی لیے فقہا یہ بھی لکھتے ہیں کہ مسجد میں پہنچ کر باتیں نہیں کرنی چاہیے، شور نہیں مچانا چاہیے، ہنسی دل لگی مذاق نہیں ہونا چاہیے۔ وجہ کیا؟ وجہ یہی کہ نماز پڑھنے والا ہے، وہ پڑھ رہا ہے گویا، اگرچہ بیٹھا ہوا ہے انتظار میں، اور نماز میں یہ سب درست نہیں ہے نا، نہ بات کر سکتے ہیں، نہ کھیل سکتے ہیں، نہ گفتگو کر سکتے ہیں، نہ ہنسی مذاق کر، تو یہ ثواب بھی اسے ملے گا۔ اس نے یہ بھی نیت کی کہ نماز کے بعد جتنی دیر تک میں مسجد میں مصلی پر بیٹھا رہوں گا، فرشتوں کی دعائیں مجھے ملتی رہیں گی، اے اللہ اس کی مغفرت فرما، اے اللہ اس پر رحم فرما۔ فرشتے دعا کرتے ہیں، مجھے فرشتوں کی یہ دعائیں بھی حاصل کرنی ہیں۔ اگر یہ سب نیتیں وہ شامل کرتا ہے اپنے اس نماز کے لیے جانے میں، تو وہ سب ثواب اس کو ملتا ہے۔ اور اگر غفلت میں جاتا ہے، خیال نہیں ہے، ارادہ نہیں ہے، نیت میں ان چیزوں کو شامل اس نے نہیں کیا ہے، تو یہ سب چیزیں حاصل نہیں ہوں گی۔ میں مثال دیا کرتا ہوں کہ ہم لوگ اگر کسی تفریح گاہ کو جاتے ہیں، کسی ہل اسٹیشن کا سفر کرتے ہیں اور راستہ بڑا بہترین خوبصورت ترین وادیاں اور جنگلات اور درخت اور کیا کیا پہاڑیاں، کہیں نشیب، کہیں فراز، کہیں ہریالی، کہیں کچھ، مسافر ان سب کو دیکھ رہا ہے
کیا بہترین منظر ہے، ارے ابر کیسا چھا رہا ہے اس پہاڑی کے اوپر، یہ گہری کھائی کیسی ہے، کتنی گہری وادی ہے، اس کو اور یہ نہر کیسی خوبصورت بہہ رہی ہے. یہ سب دیکھتا ہوا پہنچتا ہے اوٹی کو. مثلا جانا ہے اسے اوٹی، لیکن راستے کی ان تمام خوبیوں سے، خوبصورت مناظر سے لطف اندوز ہوتا ہوا جاتا ہے. اور ایک صاحب سمجھیے آپ کے ساتھیوں میں بس میں بیٹھے اور بیٹھتے ہی سو گئے، اور جب اوٹی پہنچے تب بیدار ہوئے. ان کو ان چیزوں کا فائدہ ملا، اوٹی کو وہ بھی پہنچ گئے، آپ بھی پہنچ گئے، لیکن آپ نے راستے کے تمام خوبصورت مناظر، سینریز، صحیح ہے کیا لفظ؟ صحیح ہے، ٹھیک ہے. چلیے کبھی کبھی کوئی ایک لفظ بھی مجھے بھی آ جاتا ہے انگریزی میں، ورنہ نہیں جانتا میں. تو یہ سب دیکھتے ہوئے، لطف اندوز ہوتے ہوئے، فائدہ اٹھاتے ہوئے، دل میں نشاط پیدا کرتے ہوئے آپ حضرات پہنچے. آپ کے ایک ساتھی سو گئے تو وہیں پہنچ کر اٹھے جب بس روکی. کہاں؟ اوٹی میں. تو اوٹی پہنچنے میں تو دونوں شریک ہیں، لیکن راستے کے مناظر سے فائدہ نہیں اٹھایا انہوں نے. سمجھ گئے؟ اسی طرح نماز پڑھ لی آپ نے، فریضہ ادا ہو گیا، لیکن اگر ان سب چیزوں کو شامل کریں گے آپ تو یہ سب فائدے حاصل ہوں گے. تو اللہ کے گھر میں جاتے ہوئے غفلت نہیں، بے خبری نہیں، بلکہ خاص توجہ کے ساتھ. اسی لیے صحابہ کے بارے میں رضی اللہ عنہم اجمعین حدیث میں آتا ہے کہ جب مسجد کی طرف چلتے تھے تو نزدیک نزدیک قدم رکھتے تھے، چھوٹے چھوٹے قدم، جیسے بچوں کے قدم ہوتے. کیوں؟ ہر قدم پر نیکی. تو جتنے قدم ہوں گے تو قریب قریب قدم رکھیں گے تو زیادہ قدم ہوں. 100 قدم میں طے کرنا 200 قدم میں طے کرتے تو 200 نیکیاں. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین ایسا کرتے تھے. تو انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، جو ارشاد حضور کا پہلا تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ نیتوں کو صحیح کیجئے، اور دوسرا مطلب یہ تھا کہ نیتوں کو پھیلائیے، ان کو وسعت دیجئے، ان میں پھیلاؤ پیدا کیجئے، اور مختلف نیکیوں کو اس میں شامل کیجئے. تو آپ کو ایک ہی عمل کے اندر بہت بڑا نتیجہ ظاہر ہوگا، مختلف نیکیاں ملیں گی، مختلف ثواب اور اجر یہ آپ کو حاصل ہوگا. انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی. حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا کہ یہ ٹھیک ہے کہ نیت صحیح ہونی چاہیے، اور یہ بھی صحیح ہے کہ نیت کو وسیع کرنا چاہیے، پھیلانا چاہیے، بہت سی چیزوں کو شامل کرنا چاہیے. اچھی اچھی چیزیں، اچھی اچھی باتیں، اچھے ارادے، اچھے جذبات، اچھے احساسات. لیکن اگر نیت کو وسیع کرنے کا مطلب یہ ہو جائے کہ اس میں دنیا کی کوئی چیز شامل کر لی گئی تو پھر بیکار ہو جائے گا، سارا عمل کیا ہو جائے گا؟ ضائع ہو جائے گا، کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. دین کی، نیکیوں کی، اچھے ارادوں کی آپ اس میں شامل کریں گے اس کو تب تو ٹھیک ہے. اگر کوئی دنیا کو شامل کر لیا آپ نے تو نیت کی توسیع تو ہوئی لیکن غلط توسیع ہوئی. فرمایا کہ ہجرت کرتے ہیں لوگ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکہ مکرمہ سے ہجرت کا حکم ہوا کہ یہ قریش مکہ اور باشندگان مکہ بہت پریشان کر رہے ہیں اللہ کے نیک بندوں کو، مسلمانوں کو، پیغمبر کو، پیغمبر کے صحابہ کو. اس لیے اللہ کا حکم آیا کہ یہ جگہ اس قابل نہیں رہی اب کہ اللہ کے نیک بندے یہاں رہیں. پھر کسی وقت آئے گا ایسا موقع، لیکن اب تو سب کو یہاں سے
مکہ چھوڑ کر دوسری جگہ چلا جانا چاہیے۔ وہ جگہ مدینہ منورہ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امرت بقریۃ تاکل القری الا وہی المدینہ، مجھے ایک ایسی بستی میں جانے کا حکم دیا گیا ہے جو تمام بستیوں پر غالب آئے گی۔ لوگوں سنو، وہ مدینہ منورہ ہے۔ تو صحابہ مدینہ منورہ چلے آئے۔ رسول اللہ نے بھی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرمائی، صحابہ نے بھی ہجرت فرمائی، صحابیات نے بھی ہجرت فرمائی، سارے مسلمان مکے سے مدینہ پہنچ گئے۔ اسے ہجرت کہتے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، پھر کبھی نہیں آئیں گے ٹھہرنے کے ارادے سے۔ حج کے لیے آئیں گے لیکن ارادہ یہاں رہنے کا نہیں۔ چنانچہ مکہ فتح ہوا اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا سفر فرمایا۔ صحابہ سب کے سب ساتھ ہیں، لیکن حج میں پہنچے ہیں، واپس جائیں گے، یہاں ٹھہریں گے نہیں، اس لیے کہ اللہ کے لیے اس بستی کو ترک کر دیا تھا۔ تو تمام صحابہ واپس ہوئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص بیمار ہو گئے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ انہوں نے اپنا حال عرض کیا، حضور ایسا لگتا ہے کہ میں یہیں رہ جاؤں گا، بیمار ہو گیا ہوں، شاید موت قریب ہے، میں یہیں مر جاؤں گا تو میری ہجرت کا کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسلی دی، اطمینان دلایا۔ انہوں نے یہ بھی عرض کیا کہ حضور میرے پاس اللہ کی دی ہوئی دولت بہت ہے اور میری ایک ہی بچی ہے، بیٹی ہے، اتنی دولت کی اسے ضرورت نہیں ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ 1/3 مال بیٹی کے لیے چھوڑ کر باقی 2/3 2/3 میں اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں۔ میری بیٹی کے لیے 1/3 کافی ہے، اس سے زیادہ کی اسے ضرورت نہیں ہو۔ حضور نے فرمایا نہیں، اس کی اجازت نہیں۔ عرض کیا پھر 2 حصے کرتا ہوں اپنی دولت کے، آدھا صدقہ کرتا ہوں، آدھا بیٹی کے لیے چھوڑتا ہوں۔ فرمایا یہ بھی نہیں۔ پھر انہوں نے عرض کیا حضور پھر اس کی اجازت دیجئے کہ 1/3 1/3 میں صدقہ کرتا ہوں اور 2/3 میں چھوڑ دیتا ہوں۔ فرمایا ٹھیک ہے یہ، لیکن یہ بھی بہت ہے، الثلث والثلث کثیر والثلث کبیر، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی بہت ہے۔ تو فقہا نے یہی سے نکالا کیا کہ اگر وصیت کرنی ہو تو 1/3 میں وصیت دوسروں کے لیے چل سکتی ہے، اس سے زیادہ میں وصیت نہیں۔ وارثین کو محروم کرنے کی اجازت نہیں، وارثین کے لیے چھوڑ کر جانا ضروری ہے۔ اِنَّكَ أَن تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ، اپنے وارثین کو غنی بنا کر چھوڑ کر جانا بہتر ہے اس سے کہ تم ان کو فقیر بنا کر چھوڑ جاؤ اور لوگوں کے سامنے وہ ہاتھ پھیلاتے رہیں۔ خیر من ان تذرہم عالۃ یتکففون الناس، حضور نے فرمایا۔ اور اسی موقع سے یہ بھی فرمایا کہ اللہ کی رضا کے حصول کے لیے جو بھی تم خرچ کرو گے اس پر تمہیں اجر ملے گا، چاہے اجنبی کو دو، چاہے رشتہ دار کو دو، چاہے بیٹی کو دو۔ تو تم نے یہ سمجھ لیا کہ بیٹی کے لیے چھوڑ کر جانا غلط ہے، اس میں ثواب نہیں ملے گا، ثواب ملے گا۔ تو خیر حضرت سعد بن ابی وقاص نے عرض کیا لعل کیا ہے کہ لگتا ہے مجھے کہ میں یہاں رہ جاؤں گا اور سب چلے جائیں گے واپس اور یہیں میں مر جاؤں گا، میری ہجرت کیا ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسلی دی، ابھی رہو گے تم، یعنی ابھی تمہاری زندگی مجھے امید ہے باقی رہے گی اور تمہیں اقتدار بھی ملے گا، اختیارات بھی ملے گے، تم سے فائدہ بھی اٹھائیں گے لوگ اور تم کسی کو نقصان پہنچانا چاہو تو پہنچا بھی سکو گے۔ تو چنانچہ ان کو صحت ہوئی، واپس ہوئے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ہجرت ہے، ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلے جانا۔ حج کے لیے آئے، وہاں بیمار ہوئے تو صحابہ پریشان کہ یہیں مر جائیں گے کہ ہم، موت یہیں آ جائے گی کیا، پھر ہماری ہجرت کیا ہوگی؟ تو فرمایا
کہ ہجرت اللہ کے لیے گھر بار کو وطن کو چھوڑ کر چلا جانا ہے، لیکن اگر اس ہجرت میں کوئی دوسری چیز شامل کر لی گئی اور نیت میں کوئی دنیا کا جز آ گیا تو وہ ہجرت اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے نہیں ہوگی، وہ ہجرت دنیا کے لیے ہو جائے گی۔ فمن کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبھا، تو مطلب یہ ہے کہ دوسری چیزوں کو شامل کرنا، اچھے اچھے ارادے کرنا، اچھی نیتیں کرنا، مختلف نیکیوں کا خیال کرنا، یہ تو مطلوب ہے، لیکن اگر اس میں کوئی غلط چیز شامل کر لی گئی تو پھر وہ جو پہلا جملہ ہے کہ عام کے نیتوں کو صحیح کیجئے، اس کے خلاف ہو جائے گا۔ اس لیے اگر ہجرت جیسا مبارک اور مقدس عمل دنیا کے لیے کیا جائے گا یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے کیا جائے گا تو فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، جس مقصد سے اس نے ہجرت کی وہی مقصد اسے حاصل ہوگا، وہ ہجرت اللہ کے لیے نہیں ہوگی، رسول اللہ کے لیے نہیں ہوگی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ یہ حدیث سب سے پہلی حدیث ہے جو امام بخاری نے اپنی کتاب کے شروع میں درج فرمائی ہے، اور مقصد یہی ہوتا ہے کسی کام کے شروع میں اس کی طرف توجہ دلانا کہ ایک عظیم کام لے کر ہم چلے ہیں تو ہماری نیت کو صاف ہونا چاہیے، پاک ہونا چاہیے، دوسری غلط چیزیں اس کے اندر نہیں ہونی چاہیے، اگر ہیں تو ان کو نکال دینا چاہیے اور اپنی نیت کو صاف اور پاک کرنا چاہیے۔ یہ کیمپ بہت مبارک کیمپ ہے، یہ ایک مدت سے چل رہا ہے یہ کیمپ، اور ہر سال کچھ نیک اور تازہ دم عالی حوصلہ احباب اس کو چلاتے ہیں، اور ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہمارے نوجوانوں میں، آئندہ نسلوں میں دین باقی رہے، ایمان باقی رہے، نیکیاں باقی رہیں، اخلاق باقی رہیں، قرآن اور حدیث سے تعلق باقی رہے۔ اس مقصد سے یہ کیمپ قائم کیا جاتا ہے، اور آپ حضرات جو یہاں آئے ہیں آپ کو بھی یہی مقصد سامنے رکھ کر یہاں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ کوئی غلط نیتیں ہوں تو اس کو ذہن سے نکال دینا چاہیے۔ انسان کے دل میں وسوسے پیدا کرتا رہتا ہے ہمارا دشمن شیطان، نماز میں بھی پیچھا نہیں چھوڑتا، آتا رہتا ہے وہ۔ اس لیے ایسے خیالات اگر خدا نخواستہ پیدا ہوں تو ان کو نکالنے کی اور اپنی نیتوں کو پاک صاف کرنے کی اور اس کے اندر وسعتیں پیدا کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ عزیزان گرامی، کب تک آئیے؟ آدھا گھنٹہ۔ عزیزان گرامی، جب میں چلا تھا تو ذہن میں یہ تھا کہ کچھ ایسی باتیں آپ سے کروں جو مختلف حدیثوں میں مختلف جگہوں پر الگ الگ ہمارے سامنے آتی ہیں، اور مقصد کیا تھا، کیا عرض کرنا تھا، یہ بات تو میں نے اس حدیث کو پڑھ کر آپ کے سامنے بتا دی کہ اپنی اپنی نیتوں کو صاف رکھیے۔ مجھے یہ عرض کرنا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایمان عطا فرمایا، اسلام عطا فرمایا، اللہ کی بندگی عطا فرمائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل فرمایا۔ ہم اللہ پر یقین رکھتے ہیں، رسول اللہ کی رسالت کو مانتے ہیں، رسول اللہ سے محبت رکھتے ہیں، عشق رکھتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں، آپ کو آخری نبی مانتے ہیں۔ آپ جب تشریف لائے تھے تو کس لیے آئے تھے، کیا لے کر آئے تھے اور کیا چھوڑ کر گئے تھے، اس کے بارے میں کچھ آپ کو بتانا چاہتا تھا۔ میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو یہ جو ہماری دنیا ہے اور دنیا کی چیزیں ہیں، آسمان، زمین، چاند، سورج، ستارے، سمندر، دریا، پہاڑ، ہوا، بادل، شفق وغیرہ وغیرہ، یہ سب چیزیں تھیں یا نہیں تھیں؟ یہ سب چیزیں تھیں۔ ایسا نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہوں
اور ان چیزوں میں سے کسی چیز کو وجود دینا یا اس کو سامنے لانا آپ کا مقصد ہے، اللہ نے بہت پہلے ان چیزوں کو پیدا فرما دیا، وہ سلسلہ جاری ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے جب رسول اللہ کو مبعوث فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس زمانے میں لوگ دنیا میں رہتے بستے تھے، زندگی گزارتے تھے ہماری طرح، آپ کی طرح، کھاتے تھے، پیتے تھے، پہنتے تھے، اوڑھتے تھے، گھر بناتے تھے، گھروں میں رہتے تھے، باغبانی کرتے تھے، کاشتکاری کرتے تھے، اور دنیا میں جتنے کام آج بھی ہو رہے ہیں وہ سب کام رسول اللہ کی بعثت سے پہلے دنیا میں چل رہے تھے۔ آپ دنیا کی کسی چیز کو برتنے کا اور استعمال کرنے کا، وجود میں لانے کا طریقہ سکھانے کے لیے تشریف نہیں لائے۔ یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ آپ اسکولوں میں پڑھتے ہیں، کالجوں میں پڑھتے ہیں، یونیورسٹیوں میں پڑھیں گے، اور کیا کیا مختلف قسم کے فنون اور علوم، میڈیکل کالج ہے، انجینئرنگ کالج ہے، اور کیا ہے وہ لا کالج ہے۔ ایک لطیفہ یاد آ گیا، سن لیجیے ہمارے بزرگوں کی باتیں میں۔ لا کالج کے ساتھ بیچ میں حضرت مولانا سید شاہ صبغت اللہ بختیاری رحمہ اللہ ہمارے علاقے کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، عالم دین، اور زبان و بیان کا بڑا بہترین ان کا انداز ہوتا تھا۔ ایک جلسے میں، جبکہ ہم ابھی بہت چھوٹے تھے، ہم بھی شریک ہوئے اس جلسے میں سامعین کی حیثیت میں، ہم اور ہمارے دوست احباب۔ مولانا بختیاری صدر تھے، 2 اور مقررین تھے، ان میں ذکی بھائی آپ بھی سنیے، مقصود علی خان صاحب ایک مقرر تھے۔ تو حضرت مولانا بختیاری صاحب نے اعلان کیا، اس زمانے میں نظامت الگ نہیں چلتی تھی، صدر ہی سب کچھ ہوتا تھا۔ آج نئی چیز ہو گئی کہ صدر کو بٹھا دیا جاتا ہے اور صدر پر صدارت کرتے رہتے ہیں ناظم صاحب، تو یہ چلتا ہے۔ تو حضرت نے اعلان کیا، قرات ہو گئی، نعت ہو گئی، اس کے بعد اعلان کیا کہ اب عالی جناب میر مقصود علی خان صاحب، آپ سیرت کا جلسہ تھا، خطاب فرمائیں گے۔ ان سے ہمارے دیرینہ تعلقات تھے، ایک مدت سے ہم ان سے واقف ہیں اور تعلقات ہیں۔ یہ اس زمانے میں لا کالج میں پڑھتے تھے اور ہم اللہ کالج میں پڑھتے تھے۔ یہ حضرت نے فرمایا۔ اللہ کالج کے معنی لا الہ الا اللہ، یعنی مدرسہ عربیہ میں ہم لوگ پڑھتے تھے، اور یہ لا کالج میں پڑھتے تھے۔ یہ لا اور اللہ، یہ مجھے خیال آیا۔ تو لا کالج بھی ہے، ایگریکلچرل کالج بھی ہے، ہارٹی کلچرل کالج بھی ہے، بزنس مینجمنٹ کا کالج بھی، ہوٹل مینجمنٹ کا کالج بھی ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا ہے، آپ جانتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے کھانا کھلانا پکانا جانتے ہی نہیں تھے لوگ، اب اس میں پڑھ کر کے وہ سیکھیں گے اور سکھائیں گے۔ خیر ٹھیک ہے۔ تو دنیا کا جتنا کام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری پیغمبر، ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں، ان کے امتی ہیں۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا کی ان چیزوں کے بارے میں سمجھانے کے لیے رسول اللہ تشریف نہیں لائے، اس کا حکم بتانے کے لیے آئے کہ کون سی چیز جائز ہے، کون سی چیز ناجائز ہے، کون سا کھانا کھا سکتے ہیں، کیا نہیں کھا سکتے، کیا پی سکتے ہیں، کیا نہیں پی سکتے ہیں، کون سا کپڑا پہن سکتے ہیں اور کون سا نہیں پہن سکتے ہیں۔ اللہ نے جو احکام دیے ہیں دنیا کی چیزوں کو برتنے کے سلسلے میں، وہ احکام بتانے کے لیے رسول اللہ تشریف لائے، ان چیزوں کو تیار کرنے کا طریقہ سکھانے کے لیے رسول اللہ تشریف نہیں لائے، اس لیے
کہ وہ سب چیزیں پہلے سے لوگوں کو معلوم تھی۔ عرب کی اس سرزمین میں لوگ اس کا نقشہ بڑا بھیانک پیش کرتے ہیں، غلط نہیں ہوگا، صحیح ہوگا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ لوگ کچھ بھی نہیں جانتے تھے، جنگلی تھے، ویسے ہی ننگ دھڑنگ پھرتے تھے، ایسا نہیں تھا۔ دنیا کی جتنی چیزیں ہمارے پاس ہیں وہ سبھی چیزیں ان کے استعمال میں بھی تھیں۔ کھانا بہترین پکتا تھا۔ آج جسے ہم بریانی کھاتے ہیں اس کا بھی ذکر ملتا ہے، یعنی گوشت کے ٹکڑے اور روٹیوں کے ٹکڑے اور اس کو ملا کر پکانا، اور سرید اس کو کہتے تھے، گویا بریانی ہی کی ایک شکل تھی وہ بھی۔ بہترین کھانے، ہریسہ یہ بھی تھا، اور مرغ مسلم تو یہاں آج کل، خیر مرغ کی ٹانگیں تو ملتی ہیں، مسلم تو نظر بھی نہیں آتا آج کل بھی۔ وہاں تو دمبے مسلم پکتے تھے، پورا دمبا اور اس کی ٹانگ پوری۔ حدیث میں موجود ہے کہ رسول اللہ کے سامنے اس کی اگلی ٹانگ پیش کی گئی بکری کی، بھنی ہوئی، اور اس کو آپ نے کاٹ کاٹ کر نکال کر تناول فرمایا، اور نماز کا وقت آیا تو چھری پھینک دی آپ نے اور نماز کے لیے فوراً تشریف لے گئے۔ تو یہ کھانے پینے کا کیا طریقہ ہوگا، کھانا کس طرح پکایا جائے گا اور باورچی کیا کرے گا، یہ سکھانے کے لیے رسول اللہ تشریف نہیں لائے تھے، کھانا پہلے سے بھی پکتا تھا۔ لباس ہے، آپ سمجھیں گے شاید لباس نہیں تھا وہاں، کوئی درزی نہیں تھا، کوئی ٹیلر ماسٹر نہیں تھا، کوئی کٹر نہیں تھا، جی نہیں، بہترین لباس تیار ہوتے تھے۔ رسول اللہ لباس بنانے کا طریقہ سکھانے کے لیے نہیں، دھاگا کس طرح کاتا جاتا تھا، روئی سے دھاگا کس طرح بنتا تھا، اور دھاگے سے کپڑے کس طرح تیار ہوتے تھے، اسی طرح ریشم کس طرح تیار ہوتا تھا، ریشم کے کپڑے کیسے تیار ہوتے تھے، ساری چیزیں موجود تھیں۔ رسول اللہ ریشم بنانے کا کارخانہ کیسے قائم کیا جائے گا یہ سکھانے کے لیے نہیں تشریف لائے تھے عزیزان۔ آپ قائم کیجئے، اس سے انکار نہیں، لیکن حضور کی تشریف آوری کا مقصد یہ نہیں تھا۔ اس زمانے میں بھی ریشم تھا۔ حضور کیا بتاتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ ریشم مرد نہیں پہن سکتے، عورتیں استعمال کر سکتی، یہ حکم شریعت، یہ حکم الہی، یہ قانون اسلامی، یہ بتانے کے لیے رسول اللہ تشریف لائے تھے۔ ریشم کے کیڑوں سے ریشم کس طرح نکالا جائے گا، دھاگے اس کے کس طرح بنیں گے، نافوں کا کیا ہوگا، پھر کپڑے کس طرح تیار ہوں گے، یہ سب موجود تھا، وہ سکھانا مقصود نہیں تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضور کی خدمت میں حاضری دی اور اپنے ساتھ ایک ریشمی جبہ یا عبا یا حلہ لے کر حاضر ہوئے۔ عرض کیا حضور باب مسجد پر، یعنی مسجد نبوی کے دروازے پر یہ لباس بک رہا ہے، جبہ عبا بہت بہترین ہے، آپ بھی ایک خرید فرماتے اور خصوصی مواقع پر اسے زیب تن فرماتے، پہنتے اسے آپ، مثلا جمعے میں پہنتے یا عیدین میں پہنتے، یا باہر سے جب لوگ ملنے کے لیے وفد کی شکل میں حاضری دیتے اس وقت ان کے استقبال میں اسے آپ استعمال فرماتے۔ حضور نے دیکھا تو وہ ریشم کا تھا، فرمایا عمر یہ تو وہ پہنیں گے جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، انما یلبس هذه من لا خلاق له فی الآخرہ۔ تو بتا دیا، یعنی ریشم موجود تھا، ریشمی لباس موجود تھے، پہنتے تھے لوگ، عورتوں کو حضور نے اجازت دی، مردوں کو اجازت نہیں تھی۔ سمجھتے ہیں؟ تو کپڑے بھی پہنے جاتے تھے، بنتے بھی تھے، سلائی بھی ہوتی تھی، درزی بھی تھے، اور کھانا پکانے والے بھی تھے، بہترین کھانے بھی پکتے تھے۔ اور میں عرض کروں، پہلی ابتدائی میں حدیث آتی ہے، آپ حضرات نے بارہا سنا ہوگا، اب قرآن مجید میں بھی تذکرہ ہے اس کا، کہ غار حرا میں جبریل امین نے رسول اللہ کی خدمت اقدس میں حاضری دے کر
اقرا بسم ربک الذی خلق والی آیتیں سنائیں اور حضور سے گزارش کی کہ حضور اسے پڑھیے گا۔ آپ نے تأمل کا اظہار فرمایا، دیر فرمائی اور فرمایا میں پڑھ نہیں سکتا، کیا پڑھوں، کیسے پڑھوں، اس میں تو بڑی قوت ہے، بڑی طاقت ہے، بڑا وزن ہے، میں پڑھ نہیں۔ تو خیر تفصیلات میں جانے کا موقع نہیں، 3 بار جبریل نے سینے سے لگا کر دبایا اور پڑھنے کی گزارش کی، آپ نے پڑھنا شروع کیا۔ لیکن اللہ کے کلام کا وزن اتنا تھا کہ آپ کا دل دھڑکنے لگا، جس میں اطہر پر کپ کپی طاری ہونے لگی۔ واپس ہوئے ہیں دولت کدے کی طرف تو دل دھڑک رہا تھا، جس میں اطہر پر کپ کپی طاری تھی۔ گھر میں تشریف لے گئے، گھر والوں سے فرمایا، حدیث میں موجود ہے، زملونی زملونی، کہ کمبل اڑاؤ کمبل اڑاؤ۔ حضرت خدیجہ نے کمبل اڑا دیا۔ اس سے کیا کیا مسائل مستنبط کرتے ہیں فقہا اور محدثین، وہ ہے اپنی جگہ۔ مجھ طالب علم کو یہ کہنا ہے کہ اس زمانے میں کمبل بھی موجود تھے، کمبل بنانے کا کارخانہ بھی تھا، تیار ہوتے تھے کمبل۔ رسول اللہ کے دولت کدے میں حضرت خدیجہ کے پاس کمبل موجود تھا، جبھی تو حضور نے فرمایا کمبل اڑاؤ، اور جبھی تو اڑایا گیا کمبل۔ تو یہ نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ اسپین سے اب آتا ہے کمبل، پہلے نہیں تھا، اور چائنا سے آتا ہے سلک، پہلے نہیں تھا، اور رام نگرم میں بنتا ہے سلک، پہلے نہیں تھا۔ جی نہیں، میسور سلک ہو، بنارس سلک ہو، یہ سب ہوگا، لیکن اس زمانے میں بھی یہ سلک اور ریشم اور یہ کمبل اور یہ موٹے موٹے کپڑے یہ سب موجود تھے، بہترین شالیں موجود تھیں، حدیث میں تذکرہ ملتا ہے۔ تو ساری چیزیں موجود تھیں۔ حضور ان کو سکھانے کے لیے نہیں تشریف لائے تھے، آپ تشریف لائے تھے اللہ کا حکم بتانے کے لیے اور اللہ سے تعلق قائم کرانے کے لیے۔ یہ مقصد تھا آپ کے آنے کا، اور یہی لے کر آئے تھے آپ، اور یہی چھوڑ کر اس دنیا سے آپ نے پردہ فرمایا۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور نے عورتوں کو خصوصی وعظ فرمایا، نصیحت فرمائی، اور اس میں یہ حکم دیا کہ تم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات میں حصہ لینا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اسی وقت عورتوں نے ان کے پاس جو زیورات تھے ان کے جسم پر، وہ سب نکال نکال کر دینے شروع کر دیے۔ کانوں کی بالیاں، گلے کا زیور، انگوٹھیاں، پاؤں کے چھلے وغیرہ وغیرہ، جتنے زیورات۔ مجھ طالب علم کو کیا سمجھ میں آیا کہ اس زمانے میں سونا بھی تھا، چاندی بھی تھی، اور سونے چاندی سے زیورات بنانے والے بھی تھے، زیور بھی بنتے تھے، عورتیں ان کو استعمال بھی کرتی تھیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آج ملبار گولڈ کا شو روم ہے، اس سے پہلے کوئی شو روم نہیں تھا، جی نہیں، باقاعدہ سونار بھی موجود تھے اور زیورات بھی تیار ہوتے، ساری چیزیں موجود تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیور بنانے کا طریقہ سکھانے کے لیے نہیں تشریف لائے تھے، زیورات کا حکم بتانے کے لیے آئے تھے کہ مرد استعمال نہیں کر سکتے، عورتیں زیورات بھی پہن سکتی ہیں، استعمال کر سکتی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ حدیث میں آتا ہے، ایک صحابی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہتھیلی اتنی نرم تھی کہ خز و حریر، ریشم کی کوئی قسم اتنی ملائم میں نے نہیں دیکھی، نہیں چھوئی۔ ما مسست خزا ولا حریرا الین من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا معلوم ہوا؟ ریشم بھی تھا۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے جو خوشبو پھوٹتی تھی، کسی مشک میں ویسی خوشبو نہیں تھی، کسی عنبر میں ویسی خوشبو نہیں تھی۔ ما شممت مسکا ولا عنبرا اطیب من رائحۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بخاری میں یہ سب حدیثیں آتی ہیں، اور استدلال کرنے والے، مسئلہ نکالنے والے محدثین اور فقہا، خود بخاری رحمہ اللہ مختلف مسائل کا استنباط کرتے ہیں۔ مجھ طالب علم کو یہ خیال آتا ہے
کہ حضور کا زمانہ جب آپ کی بعثت ہوئی تھی کوئی اندھیرا اور بالکل بیکار اور کوئی چیز نہیں، سب سے عاری اور خالی زمانہ تھا، اور حضور نے جی نہیں، وہ ساری چیزیں موجود تھیں۔ حدیث میں پڑھیے، ایک دشمن خدا و رسول یہودی تیسری منزل میں رہتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر، بڑا دشمن تھا وہ، اس کو ختم کرنے کے لیے صحابی جاتے ہیں رات کے اندھیرے میں، پہلی منزل، دوسری منزل، تیسری منزل طے کر کے، جہاں اوپر کے کمرے میں وہ لیٹتا تھا وہاں جا کر کے اس پر حملہ کر کے اسے ختم کر کے واپس آتے۔ کیا معلوم ہوا کہ بڑی بڑی عمارتیں تھیں، 6 منزلہ عمارتیں، پختہ عمارتیں، پتھر کی عمارتیں، قلعہ نما عمارتیں، قلعے بلکہ یہ سب موجود تھے۔ عزیزان گرامی، آپ بھی سب پڑھیے، تمام فنون پڑھیے، تمام علوم سیکھیے، انجینئرنگ بھی سیکھیے، سافٹ ویئر انجینئر بھی بنیے، ہارڈ ویئر انجینئر نہ بنیے۔ ایک صاحب نے مجھ سے آ کر کہا تھا، وہ لطیفہ بھی آپ کو سناؤں کہ میری انگریزی کتنی ناقص ہے دیکھیے۔ انہوں نے آ کر کہا کہ حضرت میرا داماد جو ہے بڑا ظالم ہے، میری بیٹی پر بڑا ظلم کرتا ہے، مارتا ہے، پیٹتا ہے، گالیاں دیتا ہے، بکتا ہے، پتہ نہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کیا کرتے ہیں؟ وہ کہنے لگے سافٹ ویئر انجینئر ہیں۔ میں نے کہا سافٹ ویئر کہاں، وہ تو ہارڈ ویئر ہیں۔ تو یہ مجھے اتنا ہی آتا ہے انگریزی کا قصہ، یعنی سخت ہیں مزاج کے اعتبار سے، سافٹ نہیں ہے، وہ نرم مزاج نہیں ہے۔ تو یہ کیا کہہ رہا تھا میں، سب پڑھیے آپ لوگ، ڈاکٹر بنیے، ٹھیک ہے، لا پڑھ کر کے ایڈوکیٹ بنیے، لائر بنیے، انجینئر بنیے، اور کیا کون سا انجینئر، یہ الیکٹریکل انجینئر، اور کیا سول انجینئر، یہ پڑھیے، سبھی پڑھیے، کوئی حرج نہیں، لیکن رسول اللہ جو لے کر آئے تھے اس سے بھی اپنا تعلق قائم کیجیے۔ رسول اللہ لائے تھے قرآن، رسول اللہ لائے تھے حدیث، یہ سب چیزیں پہلے سے موجود تھیں، وہ سلسلہ جاری ہے۔ تجارت ہے، بزنس مینجمنٹ، تجارت اس زمانے میں نہیں تھی، بہت تھی، سب تاجر تھے، اور امپورٹ اور ایکسپورٹ، درآمد برآمد، یہ بھی چلتا تھا۔ مکہ مکرمہ سے شام کو جاتے تھے، شام سے لاتے تھے مال، یہاں سے وہاں لے جاتے تھے، تو تجارتیں بھی سب تھیں، سب کیجئے آپ لوگ، لیکن جو لائے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بالکل قطع تعلق کر لیجئے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس سے بھی تعلق رکھیے، مضبوط کیجئے اسے۔ یہ فنون جو ہیں دنیاوی، یہ سب انسانی زندگی کے لیے ضروری ہیں، لیکن کبھی کبھی ختم بھی ہو جاتی ہیں، بیکار بھی ہو جاتی ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ فن جان لیں گے تو رزق بہت ملے گا اور معاش کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ابھی چند دن پہلے، مہینے 2 مہینے ہوئے، کتنے مہینے ہوئے، ٹیلی گرافک کا جو سسٹم تھا تار کا، بند کر دیا گیا، ختم ہو گیا۔ ایک فن تھا یہ، اس فن سے کتنے لوگوں کو روزی ملی، ٹھیک ہے، لیکن اب وہ فن کیا ہوا؟ اس فن سے کوئی روزی مل سکتی ہے؟ ان لوگوں کو دوسری نوکری دی گئی ہوگی، محکمہ ڈاک نے اور پوسٹل ڈپارٹمنٹ نے ان کو کسی گوشے میں بٹھایا ہوگا کہ آپ کو نکالتے نہیں ہم، لیکن آپ کا جو فن تھا وہ بیکار ہو گیا، اب اس کو جاری نہیں رکھا جائے گا۔ اسی طرح جتنے زوردار سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر اور کیا کیا چل رہا ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ قیامت تک باقی رہے، ختم ہو سکتا ہے، اور سافٹ ویئر انجینئر بے معاش ہو سکتے ہیں، ان کو دوسرا کوئی گوشہ اور شعبہ دیا جا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے پاس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیزیں لے کر نہیں آئے تھے، قرآن لے کر آئے تھے، حدیث لے کر آئے تھے۔ یعنی حدیث قرآن کی تفسیر ہے، تشریح ہے، توضیح ہے، وضاحت ہے، معانی اور مطالب کو متعین کرنا ہے، وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے کہ اللہ نے فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ
ان ہوا الا وحی یوحا، پیغمبر اپنی طرف سے کچھ ارشاد نہیں فرماتے، وہ تو وحی ہوتی ہے اسی کا اظہار فرماتے ہیں۔ تو قرآن اور حدیث لے کر آئے تھے، اور جبریل نے آپ کے سامنے قرآن ہی پیش کیا تھا، اور یہی گزارش کی تھی کہ ان کو پڑھیے گا، ان آیتوں کی تلاوت کیجیے گا آپ۔ اور جب تشریف لے گئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیا حوالے فرما کر تشریف لے گئے، کیا چیزیں چھوڑی ہمارے پاس، اور کس کی طرف اشارہ فرمایا؟ فرمایا ترکت فیکم امرین، دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، الثقلین، بہت وزندار چیزیں، بہت قابل قدر چیزیں، بڑی قیمتی چیزیں، یہ چھوڑ کر جا رہا ہوں تمہارے درمیان، جب تک مضبوطی سے انہیں تھامے رہو گے، گمراہی میں نہ پڑو گے۔ فرمایا لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی، ایک اللہ کی کتاب، ایک پیغمبر کی سنت، قرآن و حدیث، کتاب و سنت، ان کو مضبوطی سے تھامو، گمراہی میں نہ پڑو۔ عزیزان گرامی اور محبان گرامی، آپ کا یہ شوق اور یہ ذوق کہ کیمپ میں آئے ہم، بہت مبارک ہے، اور انتظام کرنے والوں کا یہ جذبہ، یہ بھی بہت مبارک ہے۔ میں یہی چاہتا ہوں کہ آپ حضرات دنیا کے تمام فنون پڑھیں، سیکھیں، بڑھیں، چڑھیں اوپر، لیکن جو اصل چیز ہے حضور نے ہم کو دی، آپ کو دی، پوری امت کو دی، وہ قرآن اور حدیث ہے، اور قرآن کی شرح ہے حدیث، اور قرآن و حدیث کی تفصیلات ہیں فقہ، جس میں قوانین کو مرتب کر کے پیش کر دیا گیا کہ اس آیت سے یہ مسئلہ نکلا، اس حدیث سے یہ مسئلہ ثابت ہوا۔ ان سے بھی اپنا تعلق جوڑے رکھیے، ان کو پڑھنے کا شوق پیدا کیجیے، ان سے دلچسپی پیدا کیجیے، اور پھر آپ دیکھیے کہ آپ کے دل و دماغ کو قرآن سے کیسا سکون ملتا ہے، کیسی راحت ملتی ہے، کیسی خوشی ملتی ہے، کیسا نشاط حاصل ہوتا ہے۔ یہ علماء جو معمولی زندگی گزارتے ہیں، دنیا سے کیوں بے پرواہ رہتے ہیں، دنیا کی چیزوں سے مستغنی کیوں ہیں؟ ان کو جو دولت ملی ہے وہ اتنی عظیم الشان دولت ہے کہ ان کو کسی کی فکر نہیں ہوتی، کسی کی طرف توجہ ہی نہیں ہوتی۔ رسول اللہ نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء وان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما وانما ورثوا العلم من اخذه اخذ بحظ وافر۔ فرمایا علماء انبیاء کے وارث ہیں، انبیاء وراثت میں روپیہ پیسہ نہیں چھوڑتے، وہ علم الہی اور علم نبوی چھوڑ کر جاتے ہیں۔ جس نے اس علم کو حاصل کیا وہ بڑا نصیب ور ہوا، بڑا خوش نصیب ہوا، بہت بڑا حصہ اس نے پایا، بہت بڑی دولت اس نے پائی۔ اس لیے یہ علماء بے فکر رہتے ہیں۔ آپ حضرات کو اللہ نے جتنے بھی علوم دیے یا جتنے بھی علوم آپ حاصل کر رہے ہیں، میں نہ ان کی توہین کرتا ہوں، نہ کر سکتا ہوں، نہ ان سے آپ کو روکتا ہوں، لیکن قرآن سے، حدیث سے اپنا تعلق ضرور مضبوط کیجئے، اور اس کو بھی پڑھنے کی، سمجھنے کی، اور اس سے اپنا تعلق قائم کرنے کی جد و جہد میں لگے رہیے۔ یہ جو 3 دن آپ نے نکالے ہیں بہت مبارک ہیں، اس میں بھی درس قرآن ہو رہا ہے، درس حدیث ہے، اور مسائل کا سیشن بھی ہوگا، سوالات و جوابات بھی ہوں گے۔ ان سب سے پورا فائدہ اٹھائیے۔ کھیل کود کے مواقع بھی آپ کو دیے جا رہے ہیں، وہ بھی استعمال کیجیے۔ میں ان چند باتوں کے ساتھ اپنی اس طالب علمانہ گفتگو کو ختم کرنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔